الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال اللہ جل وعلا ومن اظلم ممن افترى على اللہ کذبا او کذب بآیاته انه لا يفلح الظالمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان متفق علیہ۔ معزز اسلامی و دینی بھائیوں، جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اعلیٰ اخلاق پر بڑا زور دیا ہے اور ہر حال میں تمام لوگوں کو اچھے اخلاق کا حامل ہونے کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کریم کی آیات کی تشریح کی تو آپ نے اپنی احادیث کے اندر عمدہ اور اعلیٰ قسم کے اخلاق کو اپنانے کا حکم دیا اور ان تمام چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا کہ جس سے ایک انسان کی شخصیت داغدار ہوتی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی صدق و صفا کا پیکر بنے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی اہل مکہ میں مشہور تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچ بولنے والا انسان مکہ میں نہیں پایا جاتا۔ اسی لیے قریش مکہ اور کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے فیصلے کرایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتوں کو رکھا کرتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل امین ہیں، آپ کبھی بھی امانت کے اندر خیانت نہیں کر سکتے ہیں اور نہ تو آپ کذب بیانی سے کام لے سکتے ہیں اور نہ تو آپ کسی معاملے میں جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت بھی اسی انداز سے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہمیشہ اس بات کا درس دیا کہ تمام معاملات میں سچائی سے کام لیا جائے، تمام معاملات میں سچائی سے کام لیا جائے اور جھوٹ نہ بولا جائے اور منافق کی روش کو اختیار نہ کیا جائے۔ یہ منافق کی روش ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ مکر کرتے ہیں، وہ چال بازی سے کام لیتے ہیں، وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں اور وعدے کو پورا نہیں کرتے ہیں اور جب بات کرتے ہیں تو کذب بیانی سے کام لیتے ہیں اور اس کے اندر جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام حرکتوں سے تمام مسلم قوم کو اجتناب کرنے کا حکم دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم ہر حال میں سچ بولیں اور کبھی سچ سے منہ نہ پھیریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم سچ بولیں ورنہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہم
جھوٹے لکھ دیے گئے تو ہمیشہ ہم اللہ رب العالمین کے یہاں جھوٹے شمار ہوں گے۔ آئیے ہم احادیث کی طرف رخ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے احادیث کے اندر سچ بولنے کا حکم دیا ہے اور سچائی کو فلاح و کامرانی کا ضامن قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک یہ سچائی انسان کو بھلائی کی طرف لے جاتی ہے، سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، وان البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ تمام چیزوں کا دار و مدار سچ بولنے پر ہے اور سچ کی تصدیق کرنے پر ہے۔ اگر انسان اللہ رب العالمین کے کلام کو سچ مانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سچ مانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرے، قرآن کریم کی تصدیق کرے، قرآن کریم پر عمل کرے، تو وہ سچ بولے گا، سچا انسان ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، نیکی کی طرف ابھارتی ہے، اور یہ نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، انسان سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جھوٹ کی طرف نہیں جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے یہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ ایسا شخص صدیق ہے، سچ بولنے والا ہے، اس کے یہاں جھوٹ نہیں پایا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور جھوٹ یہ انسان کو فجور کی طرف لے جاتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، انسان کو بے وفائی کی طرف لے جاتا ہے، انسان کو فسق کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فجور، نافرمانی، اللہ رب العالمین کے ساتھ سرکشی، اللہ رب العالمین کے ساتھ بغاوت، یہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو سچ کو اللہ رب العالمین نے اس حدیث کے اندر فلاح و کامرانی کا ضامن قرار دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنے والا انسان اللہ رب العالمین کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر وہ جھوٹ کی طرف نہیں جاتا ہے، اور سچائی انسان کو جنت کے اندر انسان کو داخل کرا کے رہتی ہے۔ اور انسان جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بولتے بولتے انسان اللہ رب العالمین کے یہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ جھوٹ انسان کو جہنم کے دہانے پر لے کر چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام کی تربیت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے ایسے انداز سے کی کہ صحابہ کرام کبھی بھی جھوٹی بات سے کام نہیں لیتے تھے، اور کبھی بھی وہ خیانت نہیں کرتے تھے، اور کبھی بھی وہ اپنی باتوں میں جھوٹی گواہی سے کام نہیں لیتے تھے۔ آپ دیکھیے بچپن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صحابہ کرام کی تربیت کی کہ عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دعتنی امی یومن، ایک دن میرے والدہ نے مجھ کو بلایا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد فی بیتنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہماری والدہ نے کہا ہا تعال اعطیک شیئا، کہ بچے میرے پاس آ، میں تجھ کو کچھ دینا چاہتی ہوں، میں تجھ کو کچھ دوں گی۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عامر کی والدہ سے کہا کہ اما انکی لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیکی کذبۃ، کہ اگر تم ان کو بلا کر اور انہیں کوئی چیز نہیں دو گی تو تمہارے اوپر ایک جھوٹ لکھ دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر والدہ اپنے بیٹے کو بلا رہی ہے کچھ دینے کے لیے، جیسے آج اکثر ہوتا ہے، مائیں اور بہنیں کہتی ہیں اپنے بچوں سے کہ آؤ میں تم کو یہ چیز دوں گی، اور پھر نہیں دیتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی والدہ ایسا کرتی ہے تو ایک جھوٹ اس کے حصے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس حدیث سے کئی ایک باتیں معلوم ہوئیں۔ عبداللہ بن عامر ابھی چھوٹے تھے، بچے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ سبق دینا چاہ رہے تھے کہ اس انداز سے اگر والدہ کسی کو کچھ دینے کے لیے بلاتی ہے
تو ان کو دینا ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں دے رہی ہیں تو والدہ کے حق میں ایک جھوٹ لکھ دیا جائے گا۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے اوپر کتنا اچھا اس کا اثر پڑا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حال میں جھوٹ کو برداشت نہیں کرتے ہیں، وہ چاہے والدہ بچپن میں اپنے بیٹے سے جھوٹ بولے یا بڑے ہونے کے بعد جھوٹ بولے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ایک والدہ کو بھی یہ سبق دیا کہ اپنے بچے کی تربیت ہمیشہ سچائی کے ماحول میں کرنی چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا سکھانا چاہیے اپنے بچوں کو، بچپن ہی سے انہیں سچائی کا عادی بنانا چاہیے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ آپ دیکھیے جھوٹ یہ انسان کی شخصیت کو مکمل انداز میں داغدار کر دیتا ہے، انسان کو سماج اور معاشرے کے اندر غیر معتبر بنا دیتا ہے، اس کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے بالخصوص مسلم قوم کی یہ علامت ہوا کرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ وہ لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ ابھی ماضی قریب تک جب تک ہمارے بزرگان دین زندہ تھے، مسلم قوم کے بارے میں غیر مسلموں کا یہ نظریہ تھا کہ یہ قوم شائستہ ہوتی ہے، یہ قوم اپنے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتی ہے، اس قوم کے اندر اللہ رب العالمین کا مکمل خوف ہوتا ہے۔ اسی لیے غیر مسلم اکثر مسلمانوں سے فیصلے کرایا کرتے تھے، فیصلے کرانے کے لیے ان کے پاس آیا کرتے تھے کہ ہم لوگ تو جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن یہ قوم ایسی ہے کہ ان کا تعلق براہ راست اللہ رب العالمین سے ہے، اللہ رب العالمین کے کلام سے ہے اور اللہ رب العالمین کے پیغمبر سے ہے، یہ قوم جھوٹ نہیں بولتی ہے۔ لہذا یہ نظریہ تھا غیر مسلموں کا مسلمانوں کے بارے میں۔ تو جھوٹ یہ انسان کو مکمل انداز میں داغدار کر دیتا ہے، انسان کے اندر نفاق پیدا کر دیتا ہے، منافقت پیدا کر دیتا ہے۔ انسان اندر سے کچھ ہوتا ہے، اوپر سے کچھ ہوتا ہے، اوپر سے انسان ایمان کا اظہار کرتا ہے، اسلام کا اظہار کرتا ہے، حالانکہ اندر سے وہ ایمان والا اور اسلام والا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا یہ خالص منافقوں کی علامت ہے، یہ خالص منافقوں کی نشانی ہے۔ ایک مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ انسان کو یہ جھوٹ مکمل انداز میں داغدار کر دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیے جھوٹ کی مذمت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جھوٹوں پر لعنت بھیجنے کا حکم دیا ہے، جھوٹوں پر لعنت بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ نجران کے عیسائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے مختلف نظریات تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے جو مختلف نظریات ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو معبود کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کو تین میں کا تیسرا کہتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ عیسائی اپنی روش سے باز نہیں آتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اپنے بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور تم اپنے گھر والوں کو اکٹھا کرو اور پھر اس کے بعد مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب مسئلہ حل نہ ہو تو اللہ رب العالمین کے دربار میں دونوں گروہ پیش ہوں اور وہ ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں، یعنی جو جھوٹے ہوں گے ان پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین سے مباہلہ کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم میں سے جو جھوٹے ہوں ان پر ہم اللہ رب العالمین کی لعنت بھیجیں۔ اللہ رب العالمین نے جھوٹوں پر لعنت بھیجنے کا حکم دیا ہے، اور لعنت کا مطلب ہم جانتے ہیں کہ الطرد والابتعاد عن رحمت اللہ، کسی کو اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور کر دینا، اللہ رب العالمین کی شفقت سے کسی کو دور کر دینا، یہ لعنت کا مطلب ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جھوٹوں پر لعنت بھیجنے کا حکم دیا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے منافقوں کو مکمل طور سے جھوٹا قرار دیا ہے اور جھوٹ کو ان کے دل کی بیماری قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، کہ ان کے دلوں میں مرض ہے،
ان کے دلوں میں نفاق ہے، ان کے دلوں کے اندر جھوٹ پایا جاتا ہے، اوپر سے وہ کچھ کہتے ہیں اور اندر سے کچھ کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فزادہم اللہ مرضا، اس جھوٹ کی وجہ سے، اس نفاق کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے المناک عذاب ہے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے منافقوں کا ذکر کیا ہے، اور منافقوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ منافق یہ مکمل انداز میں جھوٹے ہوتے ہیں، جھوٹ سے کام لیتے ہیں اور اپنے تمام معاملات میں جھوٹ بولتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، منافق جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا نہیں کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے، کوئی امانت اسے سونپی جاتی ہے، خانہ تو اس کے اندر خیانت کرتا ہے۔ یہ 3 نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ یہ تینوں نشانیاں ایک مسلمان کے اندر نہیں پائی جا سکتی، بلکہ یہ نشانیاں منافقوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جھوٹ بولنا یہ منافقوں کا کام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ منافقوں کی اللہ رب العالمین نے کتنی زیادہ مذمت بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو منافق ہوتے ہیں، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافق ہیں، یہ کافروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، یہ مشرکوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقوں کو جہنم کے سب سے زیادہ نچلے طبقے میں رکھا جائے گا۔ جھوٹ کی مذمت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو منافقوں کی نشانی قرار دیا ہے، منافقوں کی علامت قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح وعدہ خلافی کرنا، آج ہم دیکھ لیں کہ ہم مسلمان کتنے وعدے کرتے ہیں اور اس کے بعد ان وعدوں سے مکر جاتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انداز سے وعدہ خلافی کرنا یہ خالص منافقوں کی علامت ہے، ایک مسلمان وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعدہ خلافی یہ خالص منافقوں کی علامت ہے، منافقوں کی نشانی ہے۔ اور اسی طرح سے امانت میں خیانت کرنا، ہمیں کسی نے امانت دی ہے، ہم اس میں خیانت کریں، وقت پر اس کو واپس نہ کریں یا آدھی ادھوری واپس کریں، یا یہ ہم کہہ دیں کہ آپ نے ہم کو یہ چیز دی ہی نہیں تھی، یہ کام اگر کوئی مسلمان کر رہا ہے تو یہ بہت ہی غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافقوں کی نشانی ہے، یہ منافقوں کی علامت ہے۔ وہیں آپ دیکھیے ایسے بھی امانت دار مسلم قوم میں پائے جاتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی نوٹ رکھاتا تھا، ان کے پاس کوئی سکے رکھاتا تھا تو رکھتے وقت وہ وضاحت کر دیتے تھے کہ اگر تم کہو تو ہم تم کو یہی سکے واپس کر دیں، اگر تم کہو تو ہم تم کو یہی نوٹ واپس کر دیں، اور اگر تمہاری اجازت ہو تو ہم پیسے تو تم کو اتنے ہی دیں گے، لیکن سکہ اور نوٹ یہ نہیں ہوگا۔ یہ وضاحت کر دیا کرتے تھے، اس قدر وہ امانت کا ثبوت دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت کے اندر خیانت کرنا یہ خالص مسلمانوں کی، یہ خالص منافقوں کی علامت ہے، مسلمان ایسے نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیے جھوٹ بولنا تو یوں ہی بہت بڑا جرم ہے، لیکن جھوٹ اگر انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ بولے، اللہ رب العالمین کی شریعت میں جھوٹ بولے، یا اپنے جھوٹ کی وجہ سے کسی چیز کو حرام کہہ دے، کسی چیز کو حلال کہہ دے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اور بڑا ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ تم اپنی چرب زبانی کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہوئے کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہہ دو کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولو۔ اللہ نے وہ چیز حرام نہیں کی ہے، لیکن آپ اپنے جھوٹ کی وجہ سے اس کو حرام کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے وہ چیز حلال نہیں کی ہے، لیکن آپ اپنے جھوٹ کی وجہ سے کسی چیز کو حلال کہہ رہے ہیں۔ اس لیے جب تک شریعت کا مکمل
علم نہ ہو، جب تک کسی چیز کا حتمی علم نہ ہو کہ یہ چیز حلال ہے یا یہ چیز حرام ہے، تب تک ہمیں زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم اپنی چرب زبانی کی وجہ سے حلال اور حرام کی رٹ لگاتے ہو اور وہ چیز اللہ رب العالمین نے حرام یا حلال نہیں کی ہے تو تم لتفتروا علی اللہ الکذب، تم اللہ رب العالمین پر جھوٹ بول رہے ہو، اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ اس لیے ہمیں بہت ہوشیار رہنا چاہیے۔ آپ دیکھ لیجئے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بے دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو انسان مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولنا یا کسی بات کے لیے یہ کہہ دینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا نہیں فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ تو حدیث کے تعلق سے ہمیں بہت زیادہ ہوشیار ہونا چاہیے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی باتوں میں دلیلیں پیش کرتے ہیں اور اپنی فضول باتوں میں جو شریعت کے مخالف ہوتی ہیں ان کا شریعت میں کوئی مقام نہیں ہوتا ہے، اور پھر وہ ان باتوں کے تعلق سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے۔ لہذا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، بغیر جانے اور بغیر سمجھے ہوئے یہ کہ ہم کہہ دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسان کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ اور دیکھیے آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ رب العالمین پر جھوٹی بات گھڑے، اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولے۔ تو اللہ رب العالمین پر بہت جھوٹ بولا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے لوگ یہ کہیں گے کہ ہم اللہ رب العالمین پر جھوٹ نہیں باندھتے ہیں، لیکن لوگ اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ سب سے بڑا زمانے کا جھوٹ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرے، یہ کہے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی شریک ہے۔ یہ سب سے بڑا زمانے کا جھوٹ ہے، اور یہ سب سے بڑا زمانے کا ظلم ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ کہے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی شریک ہے۔ تو مشرک یہ سب سے بڑا جھوٹا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے بارے میں جیسا کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ کو اپنا شریک بنایا ہے، یا اللہ رب العالمین نے مریم کو اپنا شریک بنایا ہے، ایسے تمام لوگ جھوٹے تھے، اور ایسے تمام لوگوں پر اللہ رب العالمین نے لعنت بھیجی ہے، لعنت فرمائی ہے۔ لہذا ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کرنا، اللہ رب العالمین کے بارے میں کچھ کا کچھ کہنا، اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں اپنی طرف سے بلا جانے اور بلا سمجھے کچھ کہنا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ لہذا اس سلسلے میں ہم کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ ہم کہیں اللہ رب العالمین کے اوپر جھوٹ تو نہیں باندھ رہے ہیں۔ تو اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین پر جھوٹی بات گھڑتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ 4 خصلتیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں، کان منافقا خالصا، ایسا شخص خالص منافق ہے، ایسا شخص خالص منافق ہے۔ یعنی منافق کی ساری عادتیں گویا کہ اس کے اندر آ چکی ہیں، اگرچہ وہ ایمان سے اوپر سے ایمان کا اظہار کرے، اسلام کا اظہار کرے، لیکن اس کے اندر نفاق کی علامتیں پائی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ، اگر ان میں سے کوئی ایک عادت اس کے اندر ہے تو گویا کہ ایک عادت اس کے اندر نفاق کی پائی جا رہی ہے۔ وہ 4 خصلتیں کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کو امین بنایا جائے، اس کے پاس کوئی سامان رکھا جائے، اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس کے اندر خیانت کرے، یہ منافق کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ آپ نے فرمایا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ منافق کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب کوئی عہد کرے، کوئی معاہدہ کرے، کوئی وعدہ کرے، غدر، تو اس سے پھر جائے۔
وعدہ خلافی کرے، یہ تیسری نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی تیسری بڑی علامت ہے، اور آپ نے فرمایا آخری علامت وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب گفتگو کرے، بحث کرے تو گالی گلوچ سے کام لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ آج ہم دیکھ لیں، اپنے گریبان کو ٹٹولیں کہ ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جن کے اندر یہ چاروں خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ ہم امانت دار نہیں رہے، ہم امین نہیں رہے، ہمارے پاس کوئی امانت رکھواتا ہے تو ہم اس کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، وقت پر اس کو وہ امانت واپس کر کے نہیں دیتے ہیں، وہ سامان واپس کر کے نہیں دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ آج جھوٹ کے بہت سے ذرائع پیدا ہو گئے ہیں، جب سے سوشل میڈیا کا رواج ہوا اور جب سے ہم ترقی یافتہ دور میں آئے ہیں، جھوٹی باتوں کی بھرمار ہو گئی ہے۔ لوگ موبائل پر آپ دیکھیے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر میں جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ لوگ ابھی گھر سے نہیں نکلے ہوتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہم راستے پر ہیں اور ہم گاڑی پر بیٹھ چکے ہیں۔ اس طرح سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور بھی مختلف ذرائع ہیں جھوٹ کے، لہذا ان سارے ذرائع سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، ورنہ ہم کہیں منافقوں کی صف میں نہ کھڑے ہو جائیں اور کہیں ہمارے اندر ایک منافق کی علامت نہ پائی جانے لگے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے وعدہ خلافی بھی لوگ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر یہ عادت بھی پائی جاتی ہے کہ جب وعدہ کرتے ہیں، وعدہ کر لیا کہ بھائی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں، ہم فلاں تاریخ میں ہم آپ کو واپس کر دیں گے، یہ آپ کا وعدہ ہے، آپ ایسے ہی لیں اور وقت مقرر نہ کریں تو کوئی بات نہیں، آپ جب بھی دیں، لیکن آپ نے کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ کر کے ہم یہ کام آپ سے کراتے ہیں اور آپ سے پیسے لے رہے ہیں، اور آپ وعدے سے مکر جائیں، آپ کہیں کہ ہم نے وعدہ نہیں کیا تھا یا آپ اس تاریخ میں پیسے نہ دیں، تو یہ وعدہ خلافی ہے۔ لہذا یہ بھی مسلمانوں کے درمیان سے ختم ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ لیجئے چوتھی علامت جو منافقت کی ہے، نفاق کی ہے، وہ بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، گالی گلوچ۔ آپ دیکھ لیجئے کتنی زیادہ مسلمان دینے لگے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، کہ جس کے اعمال انسان کو پیچھے کر دیں اس کا خاندان کبھی بھی اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ ہم چاہے جتنے بڑے خاندان کے ہوں، چاہے جتنے شریف خاندان کے ہوں، اگر ہم اپنے منہ سے گالیاں نکالتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں تو ہماری شرافت مٹی میں مل جاتی ہے، ہم اس وقت بالکل رذیل انسان ہو جاتے ہیں۔ شریف وہی ہے جو سچ بولتا ہے، شریف وہی ہے جو امانت داری سے کام لیتا ہے، شریف وہی ہے جو وعدے کو پورا کرتا ہے۔ لہذا ان تمام خصلتوں سے ہم کو جو ہے ہم کو بچنا چاہیے جو منافقت کی طرف لے جاتی ہیں اور جو ہمیں منافق بنا دیتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اے مسلمانوں بتوں کی گندگی سے بچو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی گواہی دینے سے بچو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مسلمانوں جھوٹی گواہی دینے سے بچو۔ لہذا آج ہم دیکھ لیں کہ ہم کتنی جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں لوگوں کے حق میں، کورٹ کچہری میں جا کر، عدالت میں جا کر ہم فضول اور جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا یہ بھی منافقوں کی علامت ہے، یہ ایک مسلمان کی علامت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے بعض لوگ مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مذاق ہے، مذاق میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنساتا ہے، ہنسانے کی کوشش کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے بربادی ہے، ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ آپ نے دو بار فرمایا وَيْلٌ لَّهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَّهُ، ایسا شخص برباد ہو جائے، ایسا شخص برباد ہو جائے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں جھوٹ سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بڑی مذمت بیان فرمائی ہے کہ وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے اور اس کا وہ اظہار کرتا ہے، یعنی عالم نہیں ہے لیکن عالم جیسا وہ ظاہر کرتا ہے اپنے آپ کو، اور پھر وہ لوگوں کو فتوے بتاتا پھرتا ہے، لوگوں کو مسئلے مسائل بتاتا پھرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انداز سے اگر کوئی پیش آتا ہے تو ایسا شخص سمجھ لو جھوٹ کے دو لباس پہنے ہوئے، جھوٹ کے
دو لباس پہنے ہوئے ہے کہ اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے اور اس کا وہ اظہار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی باتوں سے یہ بتا رہا ہے کہ ہم بڑے علم والے ہیں، اور اپنی حرکت سے اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں، لہذا ہم سے مسئلے مسائل پوچھو، ہم سے فتوے پوچھو، اور وہ پھر بتاتا پھر رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی اس آیت کے زمرے میں آ جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام نہ کہتے پھرو، ورنہ تم اللہ رب العالمین کے اوپر جھوٹ گھڑنے والے ہو جاؤ گے۔ لہذا میرے بھائیو، خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ہمیں جو ہے اچھے اخلاق کا حامل ہونا چاہیے۔ میں نے سوچا کہ سماج کے اندر بہت سی برائیاں عام ہو رہی ہیں، اخلاقی برائیاں عام ہو رہی ہیں، جن میں یہ برائی جھوٹ یہ ساری برائیوں کی سردار ہے، لہذا اس پر کچھ بولنا چاہیے تاکہ ہمارے بھائی اور ہم خود ان جھوٹ باتوں سے ہم اجتناب کر سکیں، اور بھی وہ باتیں جو ہماری اخلاقی برائی میں آتی ہیں انشاءاللہ ان کا ہم آئندہ خطبات میں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچ بولنے کی تمام معاملات میں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زندگی کے تمام معاملات میں سچ سے کام لینے کی اور جھوٹ سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ صحابہ کرام کے منہج کے مطابق قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما، اے اللہ ہم پر باران رحمت کا نزول فرما، اے اللہ رحمت کی بارش کا نزول فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔